نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پہلے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تھوڑا سورہ نساء کے بارے میں۔ تو سورہ نساء پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سورۃ نساء تب نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت کے 8 مہینے بعد ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہی جو ہے سورہ نساء جو ہے نازل ہوئی ہے۔ تو کیا ہے، یہ مدنی سورت ہے نا، مدنی سورت ہے، ترتیب میں چوتھی ہے اور تیسری بڑی سورہ ہے۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ تیسری ہجری سے 5 ہجری کے درمیان کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے دوسرے اور کیا نام ہے دیکھیں، سورت نساء کے اور کیا نام ہے؟ سورہ عدل اور سورہ الرحمہ۔ اس کو یہ دو نام اور ہیں۔ کیوں ہے ان کے نام سورہ عدل سورہ الرحمہ؟ کیونکہ دیکھیں اس میں نا کمزوروں کے حقوق کی پاسداری کی گئی ہے۔ اس سورت میں معاشرتی زندگی کے احکامات ہیں نا، بہت سے قانونی فقہی احکامات ہیں، گھریلو زندگی کیسے اچھی بنائی جائے، یہ سب ہم دیکھیں گے اس سورہ میں۔ پھر دیکھیں اسپیشلی سورہ نساء کیا ہے، اس کا مطلب عورت ہے نا، تو اس میں عورتوں کا ذکر ہے، عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے، پھر یتیموں کے حقوق کا بھی اس میں ذکر ہے، اور بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا اس سورہ میں۔ پھر اس سورہ میں ہم دیکھیں گے وراثت کے احکامات، وہ تفصیل سے بتائے گئے ہیں اس میں، وہ ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ پھر اس سورت میں دیکھیں سب سے پہلے یتیم بچوں کا ذکر ہے، ان کے حقوقوں کا ذکر ہے۔ اور دیکھیں جس گھر میں یتیموں پر زیادتیاں ہوتی ہیں اور جو دولت ان یتیم بچوں کو ملی ہوتی ہے ورثے میں، ان کے سرپرست خود برد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اس وراثت کی میں، تو ایسے گھر دیکھیں کبھی خوشحال نہیں رہ سکتے۔ اور دیکھیں ہم ابھی سورہ آل عمران پڑھ کے آئے ہیں، اس میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا، اور اس میں ہم نے دیکھا 70 شہید بھی ہوئے تھے مسلمان۔ تو یہ مسئلہ یتیموں کا اسپیشلی تب بھی آیا پیش کہ جنگ احد کے بعد جو 70 شہید ہوئے تھے، تو پھر وہ جو بچے ان کے رہ گئے تھے، تو ان کی کفالت کا مسئلہ ہوا، ان کے ورثے کی تقسیم کا مسئلہ ہوا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ سورت سن 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اس بات سے بھی پتا چلتا ہے، اور پھر 5 ہجری تک اس کا نزول رہا۔ اور پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے، اور اس میں تیمم کا طریقہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اور دیکھیں نا، ہمیں پورے قرآن میں مردوں کے نام کی کوئی صورت نہیں نظر آتی ہے نا، بلکہ عورتوں کی اتنی اہمیت دی گئی کہ ان کے نام پہ پوری ایک صورت ہے، سورۃ النساء۔ اور پھر اور کیا دیکھیں گے اس صورت میں؟ ہم شوہر اور بیوی کے رشتے کی بات تفصیل سے دیکھیں گے کہ گھر کیسے بسا کر رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اب ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے سورہ نساء کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ ترجمہ دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا پہلے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کی، منہا، اسی سے، زوجہا، بیوی اس کی، وبثا، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً کثیرا، مرد بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا، اور ڈرو، اللہ، اللہ سے، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران۔ یہ اس کا ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ اب بیسیکلی دیکھیں یہ آیت آپ نے بہت سنی ہوگی ہے نا، یہ خطبوں کے شروع میں پڑھی جاتی ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطبہ دیتے تھے تو موسٹ آف دا ٹائم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور کیا امپورٹنٹ بات ہے اس آیت کے بارے میں؟ یہ نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو آپ سب کو معلوم ہے یہ بات۔ اب دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کس سے خطاب ہے؟ تمام لوگوں سے، پوری دنیا کے لوگوں سے اس میں خطاب ہے۔
یعنی کہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آیا ہے، اور پھر ہم پر ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم آگے پہنچائیں. یا ایھا الناس، ناس پورے لوگوں کے لیے خطاب ہو رہا ہے اس میں. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرو. اب دیکھیں تقوی کی بات آئی یہاں شروع میں. ابھی ہم سورہ آل عمران پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے آخر کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے اینڈ ہو رہی تھی، ہے نا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو جس بات پر سورہ آل عمران ختم ہوئی اسی پر سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. اگر دیکھیں نا، اجتماعی طور پر فلاح چاہیے تو بھی تقوی ضروری ہے، کیونکہ تقوی انسانوں کو حدوں میں رہنے کی توفیق دیتا ہے. اور گھریلو معاملات میں، خاندانی زندگی میں بھی تقوی کی بہت اہمیت ہے. جس طرح ہماری عبادات میں، نماز روزے میں تقوی ضروری ہے، اسی طرح معاملات میں بھی تقوی بہت اہم ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کا تقوی اختیار کرو؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی. رب کا تقوی، رب کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر، ہے نا. وہ خالق، اس رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا. مالک، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں ہر طرح سے ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں جو کچھ چاہیے سب کچھ ہمیں دے رہا ہے، ہمارا ہر چیز کی پلاننگ وہ کر رہا ہے. تو جس نے سب کچھ، جو خالق مالک مدبر ہے، وہی تو حقدار ہے نا کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے. تو اس کی عظمت کو پہچانو اور تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے. پھر کیا بتایا آگے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. ایک جان، کون ایک جان؟ کیا مراد ہے؟ مراد ہے آدم علیہ السلام، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا نا، اور پھر آدم علیہ السلام سے ہی باقی انسان پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، کلکم من آدم وآدم خلق من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، پھر ان کی پشت سے تمام روحوں کو پیدا کیا گیا عالم برزخ میں بھی، اور پھر دنیا میں بھی تمام آئندہ نسلیں انسانی آدم علیہ السلام سے ہی چلی اور چلتی آ رہی اور آگے تک قیامت تک چلتی رہے گی. پھر کیا بتایا آگے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے جو ہے، اسی نفس سے، ایک نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. زوجہا، زوج جو ہوتا ہے نا عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی کون مراد ہے؟ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأة خلقت من ندلع، یعنی کہ بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا نا حوا علیہ السلام کو. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب اٹھے تو حضرت حوا ان کے پہلو میں تھی، اور آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے، یعنی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے، پسند آئی حوا علیہ السلام ان کو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سب سے اوپر کی پسلی اور بھی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی. یعنی کہ کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ ٹیڑھے پن سے مراد کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عورتوں کی جو فطرت ہے، عادات ہیں، وہ مردوں کی عادات سے الگ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، ہے نا. تو اس ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی، اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ہی، ان کے عادات، فطرت کو، مجاز کو سمجھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھاؤ. ان کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو، انہیں توڑ مت دو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. پھر کیا فرمایا آگے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. یعنی کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہیں. انہیں کی نسل اب آگے پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی اور پھیلتی جا رہی ہے، قیامت تک پھیلتی رہے گی، ہے نا. تو اس سے ہمیں اور امپورٹنٹ بات کیا پتا چل رہی ہے ابھی تک؟ کہ نسل انسانی کی تخلیق اور آغاز کہاں سے ہوا ہے، یہ بات ہمیں پتا چل رہی ہے کہ اصل تخلیق تو مٹی سے ہوئی تھی جو آدم علیہ السلام کی تھی، اور باقی سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولادیں، سب انسان. اور یہ جو تھیوریز ہمیں گمراہ کن تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں کہ انسان بندروں سے بنے ہوئے ہیں، بندروں سے ایوالو ہو کے آئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کہاں سے بنے ہیں. سمجھ آئی بات؟
اور کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت میں؟ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آدم کا جوڑا کس سے بنایا؟ حوا علیہ السلام کو جوڑا بنایا، یعنی کہ فطری جو شادی ہے وہ مرد اور عورت کے بیچ ہے، نہ کہ مرد اور مرد اور عورت جیسے کہ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور کیا معلوم پڑ رہا ہے؟ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ ماں باپ ہم سب کے ایک ہی ہیں، آدم اور حوا علیہ السلام، تو ساری نسل انسانی ایک ہی کنبہ ہے، ایک ہی فیملی کی طرح ہے، سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ تو اس لیے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی گورے کو کالے پر یا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے وہ جس نے زیادہ تقوی ہو، جس نے زیادہ تقوی کیا۔ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے۔ تساءلون کے دو معنی، یعنی کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے کے ساتھ عہد معاہدے کرتے ہو، اور دوسرا معنی اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اللہ کا واسطہ دے کر جو تم حقوق مانگتے ہو ایک دوسرے سے۔ اب دیکھیں نا، اکثر جب کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دو، یا میں اللہ کے نام سے تم سے مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ تو تم اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر اپنے حقوق جو دوسروں سے نکلواتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھے رہتے ہو، تو تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا۔ پھر آگے والارحام، والارحام کیا ہوتا ہے؟ رحم، اور رحموں سے ڈرو۔ اس کے بھی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ پہلا تو یہی کہ رحموں سے ڈرو، یعنی کہ رشتہ داریوں کے بارے میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قطع تعلقی مت کرو، صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑ کر رکھو۔ اور دوسرا معنی یہ کہ تم رشتوں کا واسطہ دے کر اپنے حق جو مانگتے ہو۔ اب دیکھیں نا، لوگ جب مانگتے ہیں یا ایک دوسرے کو کچھ ایڈوائس دیتے ہیں، کہنے کو کرنے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے فلاں رشتے کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ تو رشتہ داریوں کا واسطہ دے کر جو تم اپنے حق جتاتے ہو ایک دوسرے پر یا حق مانگتے ہو، تو اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اور رحم کا واسطہ کیوں دیا جاتا ہے بیسیکلی؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ رحم، آپس میں جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں مضبوط تعلق ہوتے ہیں نا، ایک ہی ماں باپ کی اولادیں ہونے کی وجہ سے اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دوسرے کے اوپر حق بھی رکھے ہیں، آپس کے حقوق بھی ہیں جو کہ ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ اسی چیز کا واسطہ دے کے اپنے حق لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیبا، نگران ہے، نگہبان ہے۔ رقیب کسے کہتے ہیں؟ جس کی گردن پر نظر ہو، جو بہت باریکی سے کسی کو دیکھ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں رقیب، جو پوری طرح نظر رکھنے والا ہے تم پر، اللہ تعالیٰ رقیب۔ تو جو بھی کوئی کسی کے حق میں کمی کرے گا، ظلم زیادتی کرے گا کسی پر، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، کیونکہ وہ پوری طرح نظر رکھے ہوئے اس دنیا میں ہر ایک پر، کوئی اس کی نظر سے چھپا نہیں ہے۔ اور دیکھیں حدیث جبریل میں بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے، کیا آتا ہے حدیث جبریل میں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ یراک۔ یہ پتہ چلا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو بے شک وہ تو تم کو دیکھتا ہے، یعنی کہ ہر گھڑی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان عبادت کرتے میں ہے یا لوگوں سے معاملات کر رہا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس میں نگران نگہبان ہے۔ تو لہٰذا رشتہ داریوں کے جوڑنے اور رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کا حق ادا کرو۔ اور دیکھیں نا، صلہ رحمی کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، بہت حدیثیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے کہ ہم نے حدیث میں سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، کاٹ کر رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور لمبی عمر ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ کون نہیں چاہتا لمبی عمر؟ کون نہیں چاہتا کہ رزق اس کا بڑھ جائے؟ تو کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور صلہ رحمی کیسے کرنی ہوتی ہے؟
یہ نہیں کہ کوئی ہم رشتے دار ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، کوئی ہمیں کچھ گفٹ دے رہا ہے تو ہم بھی اسے گفٹ دے دے بدلے میں، نہیں، بدلے میں نہیں. کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے یا بھلے ہی برا کرے، ہمیں اس کے ساتھ بس ہر وقت اچھائی کرنی ہے، اچھا کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرے کچھ قریبی لوگ ہیں، میرا مطلب رشتے دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے حوصلے کے ساتھ پیش آتا ہوں، پر وہ مجھ سے جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں تو اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا. سوچے صلہ رحمی کرنے کا کتنا فائدہ ہے نا. ہمیں جو ہے صلہ رحمی اس لیے نہیں کرنی کہ بدلے میں کوئی ہماری مدد کر دے، یا ہمیں بدلے میں ہمارے ساتھ وہ بھی ہماری مدد جب ضرورت پڑے تو ہمارے کام آ جائے، اس لیے نہیں کرنی. ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. اور جب ہم اس طرح سے کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک مددگار مقرر کر دیتے ہیں، ہمارے کام ایسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں، آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس میں ذرا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. دیکھیں کتنا جو ہے اس کا فائدہ ہوگا، جنت میں لے جانے والا کام ہے صلہ رحمی. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ آتا ہے کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور ساتھ ہی آخرت میں بھی عذاب اس کے لیے بطور ذخیرہ رکھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بغاوت اور قطع رحمی کی سزا بتائی ہے کہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی. تو اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ آج ہی اگر ہم نے کسی سے اپنے رشتے خراب کر رکھے ہیں، قطع رحمی کر رکھی ہے، تو آگے بڑھ کے ان رشتوں کو جوڑ لیں، اس سے پہلے کہ ہمیں دنیا میں بھی کوئی پریشانی آ جائے، ان کی وجہ سے ہمارا رزق وغیرہ تنگ ہو جائے، ہماری عمر کم ہو جائے، اور آخرت میں تو خیر عذاب ہے ہی، اس کے لیے بہت سخت سزا ہے. تو آج ہی ہمیں ایکشن لینا ہے. چلیں آیت نمبر 2. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور دو یتیموں کو مال ان کے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو، الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ناپاک کو پاک سے، وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم کھاؤ، أَمْوَالَهُمْ مال ان کے، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ طرف اپنے مالوں کے ملا کر، إِنَّهُ یقیناً وہ، کانا ہے وہ، حوباً کبیرا گناہ بہت بڑا. کیا بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دو اور تم تبدیل کر کے ناپاک کو پاک سے ایسی حرکتیں مت کرو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہیں کھاؤ. یہ بہت بڑے گناہ کی باتیں ہیں. یتیم کی بات ہو رہی ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ دیکھیں یتیم کون ہوتا ہے. یتیم جب بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے. ماں کے فوت ہونے کی بات نہیں ہے، باپ کے فوت ہونے کی بات ہے. اور یتیمی ختم بھی ہو جاتی ہے جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. ہمیشہ زندگی بھر یتیم نہیں رہتا جیسے ہم لوگ عموماً سوچتے ہیں. جب بلوغت کی عمر اس کی پہنچ گیا تو یتیمی ختم، اور باپ کے فوت ہونے سے ہوتی ہے یتیمی بلوغت سے پہلے. اب دیکھیں نا عرب معاشرے میں بھی جو تھا دور جاہلیت میں بھی یتیموں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی، لوگ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. تو یہاں یتیموں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بچے رہ جاتے ہیں نا پیچھے، پھر ان بچوں کی سرپرستی کوئی ان کا رشتہ دار کرتا ہے، جیسے چچا ہے، ماموں ہے، یا کوئی اور رشتہ دار، یا معاشرے کا کوئی اور انسان اگر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ذمہ داری لیتا ہے، ان بچوں کی سرپرستی لے لیتا ہے اپنے ذمے. اب یہ جو سرپرست ہوتا ہے تو اس پہ کچھ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. پہلی تو یہ ذمہ داری کہ ان یتیم بچوں کی حفاظت کرے، وہ
ان کی ضروریات کو اچھی طرح پورا کرے, ان کی تربیت کرے اچھے سے, جیسے کہ اس کا باپ کرتا ہے نا. اور دوسری ذمہ داری کیا آ جاتی ہے سرپرست پہ, کہ ان بچوں کے جو مال دولت ہیں جو باپ چھوڑ گیا مرتے وقت, تو اس کو حفاظت کرنی ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے کسی بھی طریقے سے. اور اگر زکوٰۃ بھی واجب ہو رہی ہے تو سرپرست اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا, جو عموماً بھول جاتے ہیں. بچہ تو شعور نہیں ہے بچے کو, تو جو سرپرست ہے اسی کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی ہر سال. تو یہ جو ہیں ذمہ داریاں اس کی آ جاتی ہیں. اور جو سرپرست یتیم بچوں کو رکھ رہا ہے تو پھر خرچے کہاں سے پورا کرے گا؟ وہ یتیم بچوں کے مال سے ہی پورا کرے گا معروف طریقے سے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, لیکن یتیموں پر خرچ کرنے کے حوالے سے ابھی ہم ایک اور آیت پڑھیں گے آگے, آیت نمبر 10, جس میں آ رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے, بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ, اور عنقریب وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو جب یہ جو آیت نازل ہوئی نا, یہ آگے جو ہم پڑھیں گے آیت نمبر 10, تو جو لوگ یتیموں کی سرپرستی کر رہے تھے تو کیا ہوا, ان یتیموں کے مال اور ان کا کھانا پینا ان لوگوں نے بالکل الگ کر دیا. ٹھیک ہے, پہلے تو بچہ جو ساتھ میں رہ رہا تھا تو باقی لوگوں کے جو گھر کے لوگ تھے انہی کے ساتھ کھانے میں وہ بھی انہی کے ساتھ شریک ہوتا تھا, اسی کا کھانا انہی کے ساتھ پکتا تھا. اور پھر اندازاً جتنا خرچ ہوا کرتا تھا اس کا سرپرست جو تھا وہ یتیم کے مال سے لے لیتا تھا. لیکن جب وہ والی آیت نازل ہوئی تو اس کا کھانا پینا بھی الگ کر دیا, الگ سے پکنے لگا. اور آپ سوچ سکتے ہیں نا, ایک ہی گھر میں جب دو جگہ کھانا بنے تو کتنی مشقت ہوتی ہوگی نا لوگوں پہ. تو اسی بات کو کلیئر کرتے ہوئے کیا بات ہوئی, ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 220 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کھانا پینا ملانے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن نیت صاف ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیونکہ خوب جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے, کون یتیموں کے مال ہڑپ کرنے والا ہے, اور کون اصلاح کرنے والا ہے. تو تم ان کے کھانا پینا وغیرہ ساتھ ملا سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے نا حق ادا کرنے کی بات ہے سرپرست کو. اور کب تک سرپرست ان یتیموں کے حق ادا کرے گا, کب تک اس کے مال کی حفاظت کرے گا؟ جب تک وہ بچے بالغ نہ ہو جائیں. اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اسی لیے اب اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں نا, کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, اور دو یتیموں کو مال ان کے. یہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. مراد ہے کہ جب وہ یتیمی کی عمر سے نکل کر بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے, اور آگے کیا فرمایا, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور ناپاک کو پاک سے مت بدلو. اس سے کیا مطلب سمجھ میں آیا کہ ناپاک کو پاک سے مت بدلو؟ علماء نے اس کی کئی تفسیر کی ہیں. ایک تو یہ بات ہے اس میں کہ اپنا مال چھوڑ کر جو تمہارے لیے حلال تھا, پاک تھا, طیب تھا, اس کو چھوڑ کر تم یتیموں کے مال مت کھا لو. جو یتیم کا مال ہے وہ تو تمہارے لیے طیب نہیں ہے, وہ تو خبیث ہے, وہ تو تمہارے لیے حرام ہے. تو ایک تو یہ بات کہ اپنا مال بچا کر رکھ لو اور یتیم کا کھا جاؤ, ایسا نہیں کرنا. اور دوسری بات کیا ہوتی تھی, بعض وقت ایسے ہوتا تھا کہ دیکھیں سرپرست کا مال ہے اور یتیم کا مال ہے, تو یتیم کا جو مال ہے وہ تو اچھا ہے, بہت عمدہ ہے, اور سرپرست کا جو مال ہے, ولی کا جو مال ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے, اس کا گھٹیا ہے. اب جیسے پرانے زمانے میں ہی کیا ہوتا تھا, جانور لوگ پالتے تھے, تو یتیم کی تو جیسے اگزامپل ہم لے لیں کہ موٹی تازی گائے ہے, اور سرپرست کی جو ہے ایک دم گھٹیا کمزور گائے ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا کمزور گھٹیا جو گائے ہے, جانور ہے, وہ اس کو دے دیتا ہے, یتیم کے کھاتے میں رکھ دیتا ہے, اس کا اچھا جانور خود لے لیتا ہے. اسی طرح جیسے درہم ہوا کرتے تھے تو اپنے کھوٹے سکے تو اس کے مال میں رکھ دیے اور اس کے اچھے اچھے سکے خود لے لیے, سونے چاندی کے جو سکے ہوتے تھے. اسی طرح کوئی زمین کا ٹکڑا ہے تو اس بچے کا تو اچھا ٹکڑا ہے, اچھا حصہ ہے جس کی اچھی پیداوار ہو رہی ہے, اور اس سرپرست کا برا حصہ ہے, تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو بدل کے جو ہے خود اچھا والا لے لیتا ہے, اور بچے کے لیے جو ہے وہی رکھ دیتا ہے, بس گنتی پوری کر دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اسی بات سے منع کیا جا رہا ہے. کیا مقصد ہے کہ حلال چھوڑ کر حرام پر مت چلے جا, حرام مت کھاؤ. سمجھ گئے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, آگے بتایا, اور نہ تم کھاؤ مال ان کے طرف اپنے مالوں کے ملا کر. اب بعض وقت ایسا ہوتا تھا نا کہ سرپرست جو ہے یتیموں کے مال اپنے ہی مال کے ساتھ ملا لیتا, کمبائنڈ,
اور پھر کیا کرتا؟ یتیم کے مال کو کھانے کی کوشش کرتا. اس لیے یہ حکم دیا کہ ان کے مال کو الگ ہی رکھو اور ان کا حق مارنے کی کوشش مت کرو. ہاں جیسے میں نے ابھی بتایا کھانا پینا وغیرہ ساتھ ہو سکتا ہے, یا جیسے پارٹنرشپ میں بزنس ہیں حق کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں مال میں ان کے, اگر مطلب تمہاری نیت خراب نہیں ہے. انہو کان حوبا کبیرا, یقیناً وہ ہے بہت بڑا گناہ. حوب, حوب کہتے ہیں بہت بڑے گناہ کو, اور دیکھیں تاکید کے ساتھ ایک اور ورڈ آیا کبیرہ, مطلب حوب خود ہی بڑے گناہ کو کہتے ہیں اور کبیرہ پھر بہت بڑا, تو 2 بار آ گیا کہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر تم نے یہ سارے کام کیے تو یہ بڑے گناہ میں آ جائیں گے, اور دیکھیں بڑا گناہ بڑا ہے تو سزا بھی بڑی ہوگی, ہے نا. تو اب ہمیں اس آیت میں یتیموں کے بارے میں ان کے کیا حقوق ہیں, کیا احکامات ہیں, وہ سب پتہ چل گئے. یتیموں کے حق کیا کیا ادا کرنے ہیں, اور یہ بہت ضروری بات ہے, کیونکہ جب دیکھیں نا کسی سوسائٹی میں اس کے کمزور طبقے کو حق نہیں دیے جاتے نا, عدل اور انصاف نہیں کیا جاتا ان کے ساتھ, تو وہ معاشرہ امن چین سے کبھی رہ ہی نہیں سکتا. ہمیشہ جو ہے فتنہ فساد پھیلا ہی رہے گا اس علاقے, اس معاشرے میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پتہ ہو ان سب چیزوں کا, اور پھر ان پر عمل بھی کریں ہم. چلیں آیت نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں پھر. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر خوف ہو تمہیں, اللہ کی نہ, تقسطوا, تم انصاف کر سکو گے, فی الیتامى, یتیم لڑکیوں کے معاملے میں, فانکحوا, تو نکاح کر لو, ما طاب لکم, جو پسند آئے تمہیں, من النساء, عورتوں میں سے, مسنا, 2 وثلاثا, و یا 3, وربع, یا 4. فَإِنْ خِفْتُمْ, پھر اگر ڈرو تم, اللہ تعدلوا, کہ نہ تم عدل کرو گے, فواحدہ, تو ایک ہی سے, او یا ما ملکت, جن کے مالک ہوئے, ایمانکم, دائیں ہاتھ تمہارے, ذالکا, یہ ادنا, زیادہ قریب ہے, اللہ کی نہ, تعولو, تم نا انصافی کرو. یہ اس کا ترجمہ. اس آیت کا تھوڑا شان نزول دیکھتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی, اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی شریک تھی, یعنی اس باغ میں اس یتیم لڑکی کا بھی حصہ تھا, اس سرپرست کے باغ میں. تو اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لیا, اور مہر بھی نہیں تھی, مہر دینے کی بجائے اس باغ کا حصہ بھی خود رکھ لیا, مطلب جو لڑکی کا حصہ تھا وہ بھی خود لے لیا. تو سوچے کتنا بڑا ظلم کیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نکاح سے منع کیا, کہ ایسا نکاح جس میں تم عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, خواہ وہ دیکھیں یتیم عورت ہو, یتیم ہونے کی صورت میں, یا مان لو ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں, تو ایسا نکاح نہیں کرو جس میں تم ظلم کر بیٹھو دوسرے پر. ظالم نہیں بننا ہے, کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اور بعض وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ یتیم بچے جو تھے, تو اس کا رشتہ دار اس سے صرف اس لیے نکاح کر لیتا تھا کہ حق مہر اسے نہ دینی پڑے یا کم دینی پڑے, کیونکہ اپنی ہے, اپنی تو ہے, میری تو کفالت میں ہے, جتنا چاہے دے دوں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کا سرپرست تھا, اس نے اس سے صرف اس لیے نکاح کر لیا کیونکہ وہ لڑکی جو تھی ایک کھجور کے درخت کی مالک تھی, ورنہ اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں کوئی رغبت, کوئی محبت بھی نہیں تھی. تو دیکھیں یہ سب ظلم کی صورت ہے, کہ کوئی کسی لڑکی سے صرف اس لیے نکاح کرے کہ اس کے پاس مال دولت ہے, جبکہ دل میں اس کے لیے کوئی رغبت نہیں, کوئی قدر و قیمت نہیں, اور نہ ہی اس کے دل میں ارادہ ہے اس کے حقوق ادا کرنے کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر, وہ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے خالہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بھانجے, اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو, اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں حصے دار ہو, اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے, مگر وہ اسے اتنا مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دیتے ہیں, تو وہ اس سے نکاح نہ کرے. ہاں اگر وہ اتنا مہر دے دے تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے, ورنہ وہ اس کے علاوہ دوسری کسی عورت سے نکاح کر لے جو اسے پسند ہو, اس لڑکی کے علاوہ, یتیم لڑکی کے علاوہ. اب 4 تک وہ نکاح کی اجازت بھی ہے. تو انہوں نے اس آیت کا ایکسپلینیشن بتایا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں میں انصاف نہ کرو گے، جیسا کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، زبردستی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا، نکاح کے بعد ان کو ان کا حق مہر نہ دینا، ان کے نان نفقے کی اخراجات، ان کے حقوق پورے نہ دینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا کرنے کا ڈر ہے تو پھر اس سے نکاح نہیں کرو، بلکہ کیا کرو، تم نکاح کرو اس یتیم عورت کے علاوہ کسی اور عورت سے جو تم کو اچھی لگتی ہو، دو دو تین تین یا چار چار، اور اس یتیم کی شادی پھر کہیں اور کر دینی چاہیے جہاں اس کو اس کا حق پورا ملے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، کیا پتہ چل رہی ہے کہ دو لوگوں کے بیچ نکاح کے وقت پسندیدگی کا خیال رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ بات، جبرن زبردستی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں کیا آیا ہے اس میں، ما طاب لکم، جو پسند آئے تمہیں۔ اس لیے نکاح سے پہلے لڑکی سے پوچھنا، اس سے اجازت لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں جو ہے آپ نے فرمایا اگر کواری لڑکی کی بات ہو رہی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو پوچھنے پر وہ خاموش رہتی ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی، تو یہ اس کی طرف سے اس کی خاموشی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن مان لو وہ کواری نہیں ہے اور آلریڈی وہ شادی شدہ تھی اور اب طلاق ہو گئی اسے یا بیوہ ہو گئی، تو پھر اب کیا ہے، باقاعدہ اس سے حکم لیا جائے گا، یعنی وہ بتائے کہ وہ اس پر راضی ہے، اس کی خاموشی پھر رضامندی نہیں مانی جائے گی، تو اس کی بھی بات بتا دی گئی۔ تو بنیادی شرط کیا ہے، آپس کی رضامندی۔ اس لیے دیکھیں نا، زبردستی نہیں کرنی چاہیے، نہ لڑکوں کا زبردستی کسی سے نکاح کرنا چاہیے اور نہ ہی لڑکیوں کا زبردستی اس کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ پھر آگے کی زندگی جو ہے وہ پھر بہت ہی زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہے۔ ما طاب لکم، یہ ضروری ہے۔ طیب، تابہ جو ہے نا طیب سے ہے، طیب کیا ہوتا ہے، صاف ستھرا پاکیزہ، جو دل کو بھائے، جس پر طبیعت آ جائے، ہے نا، تو یہ رضامندی پسند آنا ضروری ہے۔ اب ہاں یہ بات نہیں ہونی چاہیے اس میں کہ بہت ہی جو ہے ہم لیول بہت ہائی بنا لیں اور حد سے زیادہ کہ پورے زمانے میں ڈھونڈتے رہیں، بس ما طاب لکم، جو جس پر ہم راضی ہو جائیں، جو پسند آ جائیں، بہت زیادہ پھر اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جیسے آج کل ہوتا ہے، پھر لڑکیوں کی شادی ہی نہیں ہو پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 4 تک اجازت دے دی نکاح کی، اس سے زیادہ نہیں، 4 سے زیادہ نہیں۔ اب دیکھیں نا دور جاہلیت میں کیا تھا، ایک انسان جو ہے نا 10 12 بیوی، بہت زیادہ شادیاں کر کے رکھتا تھا، اور اس میں فخر کی بات مانی جاتی تھی کہ میری اتنی بیویاں ہیں، میرے اتنے لڑکے ہیں، اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ 4 سے زیادہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، جو ہمیں اس کی ایگزامپل بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ جو کافر تھے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تو پہلے ان کی کیا تھی، جب وہ کافر تھے کافی ساری بیویاں ہوتی تھی ان کی۔ اب جیسے ایک تھے صاحب غیلان الثقفی، اس کی جو تھی 10 بیویاں تھی، جب اسلام اس نے قبول کیا تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کوئی 4 رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ صرف 4 تک رکھی جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو وہ جو دور جاہلیت کی ایک طریقہ تھا وہ بھی ختم کیا اس سے۔ آپ دیکھیں نا، اس میں یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے 4 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی ساری بیویاں تھیں، تو اس کی جو اجازت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اجازت تھی اس کی، اور پھر خصوصی احکامات بھی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سب اسلام کی ہم جب سیرت پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح اس سے بھی اسلام کو فائدہ ہوا اور کس طرح اسلام جگہ جگہ پھیلا اس سے بھی، ہے نا۔ تو جو لوگ سوال کرتے ہیں اس طرح کے، وہ سب ان کے سوال وداؤٹ نالج پہ بیسڈ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں، یہ بھی سوال آتا ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اور یہ سارے لوگ ہیں اس طرح کے سوال پھیلاتے ہیں کہ عورت کو تو ایک ہی بس الاؤ کیا ہے اور آدمیوں کو جو ہے 4 کی اجازت دے رکھی ہے، تو اس پہ بھی بہت نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ، ہے نا۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہر چیز میں جو ہے وجہ ہے، بھلے ہمیں حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اب اس کا بھی آپ دیکھ لینا کہ دیکھیں، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے دنیا میں، تو زیادہ تر زمانوں میں کیا ہوا ہے، عورتوں کی تعداد آدمیوں کی تعداد سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ ابھی آج بھی آپ دیکھیں گے ڈاٹا اٹھا کر، تو چائنا اور انڈیا کے علاوہ باقی جگہوں میں زیادہ تر فیمیل زیادہ ہیں اور میلز جو ہیں ان کا ریشو کم ہوتا ہے۔ اور جب جنگیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، آدمی زیادہ مرتے ہیں اور عورتیں جو ہے رہ جاتی ہیں۔ تو پھر ان جو عورتوں کی ذمہ داری ہے، جن کی تعداد زیادہ ہے آدمیوں سے، ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، ہے؟
تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ضرورت ہے نا اس کے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم بنایا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور دیکھیں جب فیمیل زیادہ ہوتی ہیں اور میل کم ہوتے ہیں اور پھر شادیاں نہیں ہو پاتی فیمیلز کی، تو دیکھیں کس طرح بے حیائی بدکاری جو ہے معاشرے میں پھیلتی جاتی ہے. تو یہ طریقہ ہے معاشرے میں بے حیائی بدکاری کو کم کرنے کا بھی. اور پھر مرد جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی اور مالی صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی زیادہ دی ہوتی ہیں. تو یہ فطرت کے مطابق ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کے مطابق ہیں جو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ہمیں جو ہے ان پر جو ہے نیگیٹو کمنٹس اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، سمعنا و اطعنا. اور یہ بھی تو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم کو 4 کرنی ہی کرنی ہے، یہ لازم نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے حساب سے ہے. یہ نہیں کہ 4 کرو ہی کرو، کیونکہ آگے دیکھیں نا کیا بتایا جا رہا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے کرو بس. یہ بتا دیا گیا عدل جو ہے شرط ہے کہ اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے. عدل کرنا بہت ضروری ہے، شرط ہے، اور نہیں کیا عدل تو بڑا جرم ہوگا پھر. اور دیکھیں وہ حدیث جو ترمذی کی ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور اس کا جھکاؤ جو تھا ایک ہی کی طرف ہو گیا دوسری کو چھوڑ کر، تو قیامت کے دن وہ کیسا رہے گا؟ وہ ٹیڑھا ہو کر ایک طرف جھکا ہوا آئے گا. سوچیں قیامت کے دن کیسی رسوائی ہوگی، سب لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو ہے ایک طرف جو ہے جھکا ہوا چل رہا ہے. اور ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدھے جسم کے ساتھ، یعنی کہ دھڑ پہ، وہ ایگزیکٹلی حدیث مجھے ابھی نہیں کوٹ کر سکتی میں، لیکن یہ والی حدیث ہے کہ وہ ایک طرف ٹیڑھا ہوا جھکا ہوا آئے گا. سمجھ گئے؟ تو کتنی رسوائی کی بات ہے کہ اگر اس نے عدل نہیں کیا ہوگا تو اس لیے بتا دیا گیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک سے ہی بس نکاح کرو، یا پھر جو تمہاری ملکیت ہیں، او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے. یہ بھی بتا دیا گیا کیونکہ اس زمانے میں ہوتے تھے نا لونڈی غلام ہوتے تھے. تو یا پھر وہ جو ملکیت ہو تمہارے دائیں ہاتھ. ما ملکت ایمانکم سے کیا مراد ہے؟ غلام عورتیں، لونڈی. کیونکہ دیکھیں جو لونڈی کے بیچ عدل کرنا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، یعنی کہ ان کی بھی ضروریات، ان کے نان نفقے کا پورا خیال رکھا جائے گا، اور ان کی تعداد بھی مقرر نہیں تھی، تو اس لیے بتا دیا گیا او ما ملکت ایمانکم. اور پھر آگے بتایا ذالک ادنا الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم نا انصافی کرو، یعنی کہ ایک ہی پر رہو، اور جو لونڈی غلام ہے تمہارے انڈر وہ ہیں، اور یہ بات جو ہے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے، تم ناانصافی نہیں کرو گے، کہ تم ایک طرف نہیں جھک پڑو گے. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے. فَإِن طِبْنَ، پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں، لَكُمْ تمہیں، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ کوئی چیز اس میں سے، نفسن خود ہی، فَكُلُوهُ تو کھاؤ اسے، ہَنِیئًا مَرِیئًا خوشی سے، خوشگوار سمجھ کر. کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اب عورتوں کی نکاح کی بات آئی تو ان کے حقوق دینے کی بھی تاکید کی کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو، اور کیسا دینا ہے؟ اپنے دل کی خوشی سے دو، کوئی جو ہے جرمانہ سمجھتے ہوئے نہیں دینا بلکہ دل کی خوشی سے دینا ہے. اور دیکھیں مہر کی تعداد اس لیے مقرر نہیں کی گئی تاکہ آدمی اس کو اپنے اوپر تاوان نہ سمجھے، جرمانہ نہ سمجھے، بلکہ اپنی دل کی خوشی سے دے. لیکن ہم آج کیا دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ رواج بن گیا ہے کہ بہت بڑے بڑے حق مہر باندھے جاتے ہیں جو آدمی پر پھر مشکل ہو جاتے ہیں، بوجھ بن جاتے ہیں انسان پر. تو خوش دلی سے دینے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اس کی استطاعت ہے، جو اس کو دینا آسان ہے تو وہ خوش ہو کر اس کو حق مہر دے. ٹھیک ہے، اور جو مہر میں کمی کر دے یا تاخیر کر کے دے تو یہ خوشی سے دینا نہیں ہوتا، پھر یہ خوشی سے دینے کے خلاف ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، حق مہر نہیں دیا جاتا بیوی کو، اور دیتے بھی ہیں تو اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں، لڑکی کے ابا جو ہوتے ہیں یا بھائی جو ہوتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں اس مہر کو. تو یہ دیکھیں بہت بڑے ظلم کی بات ہے. یہاں
عورتوں کو بیوی کو دینے کو کہا گیا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ، اور تو عورتوں کو انہیں کو دی جائے گی حق مہر، گھر کے کسی اور ممبر کو نہیں دی جائے گی. سمجھ آئی بات؟ اور کیا ہے کہ یا پھر معاف کرواتے ہیں مرتے وقت کہ ہاں بھائی حق مہر معاف کر دو. تو یہ سب طریقے ظلم کے طریقے ہیں، یہ سب نہیں کرنا ہے. دینا ہے عورتوں کو حق مہر خوش دلی کے ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے، کیا پتہ چل رہا ہے؟ حق مہر دینا ہے عورتوں کو، بیویوں کو ہی دینا ہے. نہ تو بہت بڑے حق مہر باندھے جائیں جس کی استطاعت نہ ہو، استطاعت سے بڑھ کر، اور نہ ہی ایسے باندھے جائیں کہ جس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی 32.5 روپے حق مہر باندھ رہا ہے. تو اس طرح کی مہر بھی نہیں باندھی جانی چاہیے، اور تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے مہر ادا کرنے میں. یہ ساری باتیں. آگے فرمایا فَإِن تِبْنَا سوری فَإِن تِبْنَا لَكُمْ، نہیں ہم کہاں پہ تھے؟ آیت 4 پہ ہیں. پھر آگے فرمایا ہے کہ اگر وہ خوشی سے دیں تمہیں کوئی چیز، فَإِن تِبْنَا لَكُمْ، پھر اگر وہ خوشی سے دیں تمہیں، عن شیئن کوئی چیز، منہو اس میں سے، نفسن خود ہی، یعنی کہ اگر جو ہے نا بیوی خوشی سے جو ہے، عورت خوشی سے جو ہے اپنے شوہر کو اس مہر میں سے کچھ دے دے، تو پھر شوہر اسے خوشی سے لے لے، اسے استعمال کر لے خوشگوار سمجھ کر. ہنیم مریا. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ کوئی دھمکی نہیں دینا، کوئی دباؤ نہیں ڈالنا عورت پہ، کوئی اس کو مشکلات میں نہیں ڈالنا، اذیت نہیں دینا کہ ہاں تم جو ہو مہر میں سے یہ چیز مجھے دے دو، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے وہاں لگانا ہے یہ پیسہ یہ وہ. بلکہ اگر عورت اپنی دل کی خوشی سے دے رہی ہے، اگر وہ دل کی خوشی سے دے رہی ہے، اپنی مہر پوری کی پوری معاف کر دے رہی ہے، یا اس میں سے کچھ پارٹ دے رہی ہے شوہر کو، یا پوری مہر دے رہی ہے، جو بھی ہے دل کی خوشی سے اگر وہ دے رہی ہے، تو پھر شوہر اس کو لے لے، ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کر لے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دباؤ نہیں ڈالنا کسی بھی قسم کا، نہ سوسائٹی کا دباؤ ہونا چاہیے، نہ ہی کلچر کا کوئی اثر ہونا چاہیے، نہ گھر کے لوگ اس کو بیچاری کو جو ہے اس پہ دباؤ ڈالیں کہ تم کیا کر رہی ہو یہ کام. ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ اپنی خوشی سے اگر وہ دیتی ہے تو وہ لے لے، ورنہ اگر دباؤ ڈال کے لیا تو وہ شوہر کے لیے حرام ہو جاتا ہے. وہ شوہر حرام کھا رہا ہوتا ہے، پھر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ اپنی بیوی پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی، دل کی خوشی ہونا، رضامندی ہونا. سمجھ آئی بات؟ اور پھر اگر وہ خوشی سے دے رہی ہے تو خوشگواری کے ساتھ ہنیم مریا کھا لو، وہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے. ہنیم کیا ہے؟ ہنی ان، کھانے کا مزیدار ہونا، خوشگوار ہونا. اور مریا کیا ہے؟ غیر مضر ہونا، یعنی کھانے کے بعد تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہاں ہنیم مریا سے کیا مراد ہے؟ کہ خوشی سے دے رہی ہے بیوی تو خوشی سے قبول کر لے شوہر. اور یہ نہ ہو کہ شوہر جو ہے نخرے دکھائے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس بہت کچھ ہے. اگر بیوی کوئی گفٹ دیتی ہے تو خوشی سے لے لینا چاہیے، اس کا دل رکھنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے آپس کی. اور مریا کیا ہے؟ کہ جب بیوی اپنے شوہر کو کچھ دے دے اس مہر میں سے، تو اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہے نا وہ بھی خوشگوار ہونے چاہیے. بعد میں ایسا نہ ہو بیوی احسان جتانے لگے کہ میں نے تمہیں یہ دیا وہ دیا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ تھا مہر کے بارے میں. کچھ اور باتیں دیکھ لیتے ہیں ذرا مہر کے بارے میں، کہ مہر کتنا ہونا چاہیے. مہر مرد کی استطاعت حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا 12 اقیہ چاندی اور نش. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگی نش سے مراد نصف ہے، یہ کل 12.5 اقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے. سمجھ آئی؟ تو یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک بار دیکھیں نا، یہ ہمیں منیمم اماؤنٹ پتا چل گیا، 12.5 اقیہ چاندی، یہ لگ بھگ میرے خیال سے 188 تولہ چاندی کے قریب ہوتا ہے. اور میکسیمم کی تو لمٹ نہیں ہے، ہم دیکھ چکے استطاعت کے مطابق کوئی ڈھیروں خزانہ بھی دے سکتا ہے. تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنے خطبے میں لوگوں سے فرما رہے تھے کہ عورتوں کے حق کے مہر بڑھا چڑھا کر نہ باندھا کرو، کیونکہ مہر بڑھانا دنیا میں کچھ عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں کوئی تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے. میں نہیں جانتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بیوی یا اپنی بیٹی کا حق مہر 12 اقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو. تو تبھی جو ایک عورت وہاں بیٹھی تھی تو وہ اٹھی اور وہ کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے آپ، مطلب جس کا میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ نے تو مہر کی کوئی حد نہیں باندھی،
کیونکہ ایک آیت بھی آتی ہے نا قرآن میں کہ اگر تم نے عورت کو ڈھیروں خزانہ بھی دے دیا ہو، قنطار بھی دے دیا ہو، تو واپس نہیں لینا اس سے. تو میکسیمم لمٹ نہیں ہے اس کی کوئی، استطاعت کے مطابق جتنی اس کی حیثیت ہو وہ دے سکتا ہے، جو اس پہ تاوان نہ گزرے، اس پہ بھاری نہ پڑے. ٹھیک ہے، چلیں آج آیت نمبر 4 تک ہی تفسیر رکھتے ہیں. الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.